السلام علیکم بہن، آپ ابھی شفٹ ہوئے ہیں یہاں ہمارے ٹاؤن میں؟ جی میں یہاں کل آئی ہوں۔ آپ تو بہت اچھی اردو بولتی ہیں، میں نے آپ سے ڈرتے ڈرتے اردو میں بات کی، پتہ نہیں ہے آپ سمجھے یا نہیں۔ ہاں اردو مجھے سمجھ میں آتی ہے، میں تھوڑی بہت بول بھی لیتی ہوں۔ یہاں میں ٹاؤن میں ہی رہتی تھی، وہاں زیادہ تر پاکستانی ہی تھے اور میں ہوٹل میں کام کرتی ہوں، اس لیے لوگوں سے میل ملاقاتوں کے لیے اردو سیکھ لی۔ اچھا، یہ تو اچھا ہے، میری آپ سے خوب بنے گی۔ میرے بیٹے نے کل آپ کے بیٹے کو کھیلتے دیکھا تو بتایا کہ آپ نئے کرایہ دار آئے ہیں ہمارے ٹاؤن میں۔ اچھا، آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ احمد نام ہے اس کا، نصرت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، وہ تو بہت اچھا بچہ ہے، میرے ساتھ اس نے سیٹنگ کے دوران کتنا کام کروایا۔ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے، میں سوچ رہی تھی کہ احمد کی ملاقات کروں گی اور شکریہ ادا بھی کروں گی۔ نہیں میں کیسی باتیں کرتی ہیں، ہمارا مذہب اس بات کا حکم دیتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نصرت نے کچھ یاد آتے ہوئے کہا۔ جی میرا نام ٹریسا ہے۔ اچھا، آپ مسلم نہیں ہیں؟ نہیں میں عیسائی ہوں۔ اچھا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، کسی دن میرے گھر آئیے گا۔ ہاں جی ضرور، کیوں نہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، آپ کی مما ہیں؟ احمد نے آنٹی کو اندر آتے دیکھ کر کہا۔ جی ہیں، السلام علیکم آنٹی۔ ڈیوڈ آیا ہے آپ کے ساتھ؟ ہاں وہ آیا ہے، باہر کھڑا ہوا ہے۔ آپ اندر چلیے، میں مما کو بلا کر لاتا ہوں۔ آئیے، میں ٹریسا، کیسے آنا ہوا؟ تشریف رکھیں، آپ کافی دنوں سے نظر نہیں آئی، سوچا کہ آپ سے ملنے آ جاؤں۔ ہاں میری طبیعت کئی دن سے خراب ہے، اس لیے نکلنا نہیں ہوا۔ اچھا، کیا ہوا آپ کو؟ بس ذرا سر میں درد ہے، کھڑے ہونے پر چکر آنے لگتا ہے سر۔ اچھا چلیے چھوڑے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لائی ہوں۔ نہیں میں نصرت آپ آرام کریے، میں صرف آپ کی خیریت پتہ کرنے آئی ہوں اور بس۔ رکیے، کیسے آپ بیٹھے؟ آپ میرے گھر پہلی دفعہ آئی ہیں، ایسے تو میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ بیگم نصرت کچن کی طرف بڑھتی ہیں۔ احمد آگے بڑھ کر اپنی ماں کو روک لیتا ہے۔ مما آپ آرام کریں، میں آنٹی کے لیے خود جوس بنا کر لاتا ہوں۔ احمد نے پکڑ کر اپنی ماں کو صوفے پہ بٹھایا۔ ارے احمد تم بھی نا، مجھے کوئی کام بھی نہیں کرنے دیتے، میں اب ٹھیک ہوں۔ تمہارے پاپا بھی تو بس، تم اور تمہارے پاپا تو بس پریشان ہو جاتے ہیں۔ نصرت نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھ جائیں بیٹا، آپ بھی رہنے دو، میں بس آپ کی مما سے باتیں کرنے آئی تھی، ٹریسا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ نصرت کو آخر کار بیٹھنا ہی پڑا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں احمد 2 گلاس جوس لے کر نمودار ہوا۔ مس ٹریسا یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بیٹا یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے تو آپ کو منع کیا تھا۔ جی آنٹی آپ نے منع کیا تھا، لیکن میری مما کی یہی خواہش تھی، اس لیے میں لایا ہوں۔ احمد کے جواب نے ٹریسا کو حیران کر دیا کہ احمد اپنی ماں کا کس طرح خیال رکھتا ہے۔ اس کو نصرت اور احمد کی محبت دیکھ کر رشک آ رہا تھا۔ اتنے اندر سے کسی بزرگ کے کھانسنے کی آواز آئی۔ غالباً کوئی بزرگ اندر ہے۔ ٹریسا نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کون کھانس رہا ہے؟ نصرت نے بتایا کہ میری ساس بیمار ہے، ابھی دوائی دے کر سلایا تھا، اٹھ گئی ہوں گی، میں ذرا دیکھتی ہوں۔ نصرت اٹھ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں آئی تو ہاتھ میں ایک پیکٹ لے کر آئی۔ آپ میرے گھر پہلی دفعہ آئی ہیں تو یہ تحفہ سمجھ کر رکھ لیں۔ یہ کیا ہے؟ اس میں سوٹ ہے، میری ساس نے کہا ہے کہ مہمان کو خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ ارے آپ نے تکلف کیوں کیا؟ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ جی اچھا اب میں چلتی ہوں۔ ارے رکیے، آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ میرے گھر میں صرف میں اور ڈیوڈ ہیں۔ کیوں آپ کے شوہر نہیں ہیں کیا؟ نصرت نے جواب دیا، پوچھا۔ نہیں ہماری علیحدگی ہو گئی ہے، ڈیوڈ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں نے اکیلی اپنے بیٹے کو پالا پوسا ہے۔ اچھا، بڑا افسوس ہوا یہ سن کر، آپ بہت بہادر ہیں کہ آپ نے اکیلی اپنے بچے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ہمارے معاشرے میں تو ماں باپ کے ساتھ ساتھ دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، تایا پھپھو یہ سب مل کر ہی ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں، پھر جا کر وہ بچہ ایک اچھا، ہمدرد، خیر خواہ، مدد کرنے والا، ضبط نفس جیسی عادات اپناتے ہیں۔ نصرت نے کہا۔ ہاں میں نے بھی دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو بہت اچھی عادات سکھائی ہیں، بہت بہترین ماحول دیا ہے، اس لیے آپ کا بچہ بھی آپ کی عزت کرتا ہے جیسا کہ آپ دوسروں کی بھی کو عزت دیتی ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ پر رشک آ رہا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کتنی اچھی کی ہے۔ میں نے تو ان رشتوں کو جانتی بھی نہیں ہوں، میرا بچہ تو باپ اور دوسرے رشتوں کے تقدس کو کیا سمجھے، وہ تو میرے احترام کو اہمیت نہیں دیتا۔ آپ کا مذہب بہت اچھا ہے، جس نے ہر ایک کے حقوق و فرائض دنیا میں دے کر بھیجا ہے، دنیا کو ہی جنت بنا دیا ہے۔
میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ بھی میری بھی ایسی عزت کرے، اس کے لیے بھی میں کیا کروں؟ ٹریسا نے فکر مندی سے کہا، ارے بہت آسان ہے، آپ اس مذہب کو قبول کر لیں جو آپ کو یہ عزت و مقام دیتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ کیا سچ اس طرح میرا بیٹا بھی میری ایسی ہی عزت کرے گا؟ جی ہاں، کیوں نہیں، یہ حق تو ہمارے دین اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ تھینک یو نزہت، آپ نے تو مجھے صحیح راہ دکھائی۔ اب میں اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو عزت دار مقام دلاؤں گی۔ شکریہ۔